فضل اور اس کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں خادمین کا، خادمی پاسٹروں کا، ریورنڈز کا، کلیسیا کا اور اسپیشلی طور پر پاسٹر ارشد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ I'm not saying he invited me، مجھے یہاں پر بلایا اور میں یہاں پر خدا کے کلام کو آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ ہلیلویا۔ اور جیسے خدا یسوع مسیح نے 5 روٹی 2 مچھلیاں لے کر اس کا شکر کیا، اور جب شکر کیا اور وہ توڑتا گیا اور لوگ شاگردوں نے 12 شاگردوں نے وہ بانٹتے گئے، لوگ ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے، ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے تھے، 5 روٹی 2 مچھلیوں کو وہ شیئر کرتے چلے گئے اور 5000 صرف مرد ہی مرد سیر ہو گئے اور 12 ٹوکرے بچ گئے۔ ہلیلویا۔ 5 روٹی خدا کے کلام میں مقدس کی پہلی 5 کتابیں، 5 روٹی۔ آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور اس کے منہ سے خدا کا کلام نکلتا ہے۔ ہلیلویا۔ پہلی 5 کتابیں کلام، روٹیاں بانٹ دی گئی، بانٹنے والے 12 تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر ہے بھی تھا تو وہ شیئر نہیں کر رہے تھے۔ کسی بچے نے دیا، جب انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا 12 ٹوکرے بچے، اور ہر ایک شاگرد کو ایک ایک ٹوکرا آ گیا۔ اب ہم اگر خدا کے کلام کو سناتے ہیں تو خدا کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بھی ٹوکروں پر ٹوکرے آتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اس لیے جو کچھ بھی خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، جو کچھ بھی گفٹ دیا ہے، جو کچھ بھی انعام دیا ہوا ہے، اس کو بانٹا کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے آپ کا بھرنا شروع ہو جائے گا۔ ہلیلویا۔ دنیا کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، اور اسپیشلی جو لوگ بلیورز ہیں، ایماندار ہیں، کلیسیائی، جو جہاں جہاں کلیسیا ہیں، چرچز ہیں، چرچ میں بلڈنگ کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر جو لوگ عبادت کرتے ہیں، جو لوگ نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کی حمد، تعریف، ستائش، ورشپ کرتے ہیں، روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یوں تو دنیا کے اندر بہت ساری پرستش ہے، کوئی سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتا ہے، کوئی قبروں کے اوپر جا کے کرتا ہے، کوئی ادھر کو منہ کر کے کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری اقسام ہے پرستش کی، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی پرستش ہے، وہ ہے روح اور سچائی کی پرستش۔ جہاں جہاں وہ پرستش ہوگی، خدا کا روح وہاں پر موجود ہے، وہ ان کو دیکھ لے گا، چن لے گا، ان پر برکت پر برکت، برکت پر برکت، خوشحالی پر خوشحالی، ریسٹوریشن پر ریسٹوریشن، اور ریبلڈ وہ ہو جائے گا۔ ہلیلویا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، کمی کمزوریاں ہیں، لانتے ہیں، فصلوں کو کیڑا کھا جاتا ہے، بیج بوتے ہیں لیکن پراپر نہیں ہوتا، بیج آپ بوتے ہیں فائدہ کوئی اٹھا لے جاتا ہے، یا زندگی کے اندر بہت ساری ہارڈشپ
मुश्किलात हैं, तो समझ लीजिए कि कोई आपके मुखालिफ है, कोई आपके घर के मुखालिफ है, कोई आपकी फैमिली के मुखालिफ है, कोई आपकी खुशहाली के मुखालिफ है, कोई आपके रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने के मुखालिफ है, कोई आपको चर्च आने से रोक रहा है, कोई आपको गीत गाने से, खुदा का कलाम सुनने से रोक रहा है, कोई आपको भलाई करने से रोक रहा है। बेशक वो आंखों से नजर आपको नहीं आता, लेकिन उसके टैक्टिक्स, उसके हरबे, उसकी प्लानिंग, उसके प्रोजेक्ट्स वो जाहिर होते हैं। आप तरक्की नहीं कर पा रहे, आपकी कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, रूह और सच्चाई से प्रस्तुत नहीं कर रही, आपके बच्चे उस लेवल तक, सक्सेस तक नहीं जा रहे, आप डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। It means something is wrong. कुछ ना कुछ गलत है आपकी जिंदगी के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके इलाके के अंदर। और मैं कमांड करता हूं अभी से, हर किस्म की रुकावट आपके घर से, आपकी जिंदगी से, आपकी फैमिली से, आपकी मिनिस्ट्री से, आपके चर्चेस से, यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहे। हालेलुया। ईमानदार जहां जहां जाना चाहता है, बिलीवर्स, खुदा के खादमीन जहां जहां जाना चाहते हैं, जो जो कुछ करना चाहते हैं, मसीही who is the father of the Lord Jesus Christ, जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह के शागिर्द हैं, जहां जहां जाना चाहते हैं, जो जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी मुखालिफत होती है, ज़ाहिरी भी और हिडन सीक्रेट तौर पर भी। आइए आज कलाम को सीखते हैं, और जो हमारी संधि आयत है और जो हमारी प्रीति आयत है कि मेरे लोग, होशे नबी का सहीफा उसका चौथा बाब उसकी छठी आयत में लिखा हुआ है, मेरे लोग। कौन से लोग? मेरे लोग। खुदा कहते हैं, खुदा कहते हैं मेरे लोग अदमे मार्फत, लैक ऑफ नॉलेज से हलाक हुए। मेरे लोग लैक ऑफ नॉलेज से हलाक हुए। हालेलुया। और अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़ता हूँ, एक ही आयत को मैं पढ़ता हूँ, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 2, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा, कितने दफा? 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोक के रखा। किसने? शैतान ने। और पौलुस रसूल, he is a man of the God, खुदा का बंदा जिसने बहुत सारी किताबें लिखी बाइबल की, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल जाहिर किया, जो यीशु मसीह का शागिर्द, वो अगर किसी जगह जाना चाह रहा है तो शैतान ने उसको 2 दफा रोक दिया। फिर उसके जिस्म के अंदर एक कांटा चुभोया गया, शैतान इब्लीस की तरफ से उसने 3 दफा इल्तिमास की खुदा से। हालेलुया।
تو اس کا مطلب ہے شیطان، ابلیس، ڈیمنز، اس کا نیٹ ورک، اس کے موکل، اس کے ایجنٹ، جو اس ایریے کا ایجنٹ ہوگا، جو 86-75 کا ایجنٹ ہوگا شیطان کا، وہ آپ کو جانتا ہوگا، آپ کی بلیسنگ کو جانتا ہوگا، آپ کے اس بیج کو جانتا ہوگا، آپ کے یونیفارم کو جانتا ہوگا، آپ کے صلح کے جوتوں کو جانتا ہوگا، آپ کے ہیلمٹ کو جانتا ہوگا، آپ کی بریسٹ پلیٹ سپر کو جانتا ہوگا، اور آپ کے اختیار، آپ کی اتھارٹی کو جانتا ہوگا۔ لازمی طور پر وہ آپ کو جانتا ہوگا، آپ اسے نہیں جانتے۔ ہاللیلویہ! وہ آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے، چرچ نہ جانے کے لیے، کلام نہ سننے کے لیے، گیت نہ گانے کے لیے، پادری پاسٹر خادموں کے اوور ریئیکشن ڈسکشن کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے۔ لیکن یہ آپ نہیں کر رہے، اس کا مطلب کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا موکل، کوئی ابلیسی قوت آپ کے پیچھے، آپ کی فیملی کے پیچھے، آپ کے گاؤں کے پیچھے، آپ کے چرچز کے پیچھے، آپ کی منسٹری کے پیچھے ہے۔ He don't want to improve you۔ وہ آپ کو سکسیس اور ترقی کرنا نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کو فال ڈاؤن کرنا چاہتا ہے، وہ گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ ایڈکشن میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے روزگار کو بند کر دے گا، آپ کو نوکری سے نکلوا دے گا، طرح طرح کی باتیں آپ گاؤں میں، بزنس میں، جاب میں، کھیتوں میں بھی سنیں گے۔ جتنا آپ پھل چاہتے ہیں اتنا پھل آپ کی زندگیوں کے نہیں مل رہا، آپ کی فصل اتنی پراپر نہیں ہو رہی۔ اٹس مین، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی زندگی کو ریڈیوس کر رہا ہے، سکویز کر رہا ہے، نچوڑ رہا ہے۔ نیگیٹو سائیکل آپ کے گھر، آپ کے گاؤں، آپ کے ایریا، آپ کے فصلوں، آپ کے روپے پیسے، آپ کی بلیسنگ کو وہ چلا کر لے جاتا۔ ہاللیلویہ! اور اگر شیطان ابلیس یہ کام کر رہا ہے تو آپ کو جاگ جانا چاہیے۔ You have to receive the revival۔ اپنی زندگیوں کے اندر ریوائول لے کے آئیں، بیداری لے کے آئیں، جاگ جائیں، آنکھیں، کان، دل، دماغ کھول لیں۔ بیداری یہ نہیں کہ پادری پاسٹر کارگن کوٹ، پینٹ، بوٹ، سوٹ، کرولا، BMW یا بہت بڑا چرچ یا لوگ بڑے بنٹن کے آئیں یا بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں، یہ ریوائول، یہ بیداری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہوں، یہ بیداری نہیں ہے۔ بیداری، ریوائول یہ ہے کہ کلیسیا، چرچ، کلیسیا خداوند خدا کو پہچانے اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے لہو کو پہچانے اور خداوند خدا کے حکموں پر جس طرح وہ لکھا گیا کلام ہے اس طرح عمل کرے۔ This is called revival۔ یہ بیداری ہے۔ ہاللیلویہ! اگر آپ اور میں خدا کے کلام پر عمل کریں گے، خدا کی باتوں کی سچائی کو لے کر اس پر عمل کریں گے، تو پھر
موت کی سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے اور جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہی قابل قدرت کے سایہ میں، وہی صرف ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ قانون ضرورت. جو حق تعالیٰ موسٹ ہائی کے ویل پردہ کے نیچے رہتا ہے، وہی سکونت کرے گا، وہی رہے گا، وہی برکت پر برکت، وہی ریسٹوریشن، بحالی پر بحالی ہوگی، اسی کی ہوگی، اسی کے لیے لکھا ہوا ہے. پھر وہ جہاں جہاں کھڑا ہوگا، تیر ادھر سے آئے، رات کو آئے، دن سے آئے، ایول آئٹر کے اثرات اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، ایول آئیز اس کے خلاف ہوں، لوگ اس کے خلاف ہوں، محلے والے اس کے خلاف ہوں، دنیا والے خلاف ہوں، بزنس والے خلاف ہوں، اور آپ کے خلاف جتنی بھی باتیں ہوں، خدا کے فرشتے آپ کے خاندان کو اور آپ کی فصل کو وہ بچانے کے لیے آ جائیں گے، اس لیے کہ ایک ہی فرشتہ 1,85,000 کو مار دیتا ہے. ہاللیلویا. شیطان ابلیس بلیورز کو تنگ کرتا ہے، بیماریاں لگا کر ٹچ کر کے بھاگ جاتا ہے. وہ سال ہر سال وہ بلیورز، وہ پادری، پاسٹر، وہ کلیسیا دوائیاں ہی کھاتی رہتی ہے، اس لیے وہ ٹچ کر کے چلے گیا، چھو کر بھاگ گیا، قابو نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس بڑے بڑے منصوبے ہیں، بڑے بڑے پلانز ہیں. وہ طاقت والا نظر نہیں آتا. ہاں خدا اس سے بڑا طاقت والا. ہاللیلویا. ابھی آپ کو ایک دعا کر رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے. میں جو تیاری کر کے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں مڑتا جا رہا ہوں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے اور کلام ہی خدا یسوع مسیح کا نام کس طرح سب ناموں سے اعلیٰ ہے. میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر بتائیے کہ وہ کس طرح سب ناموں سے اعلیٰ ہے. وہ 3 جگہوں کا والی ہے، آسمان، زمین اور پاتال کا بھی وہ والی ہے. ہاللیلویا. ابتدا میں کلام خدا کے اور کلام ہی اور کلام ہی مجسم ہوا. ہاللیلویا. وہی کلام جو ابتدا میں تھا، وہی کلام جو خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام جو خدا تھا، وہی کلام مجسم ہوا. جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی پادری پاسٹر ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں، جتنے بھی بلیورز ہیں، جتنی بھی کلیسیاں ہیں، سب کے سب خدا کے کلام کے اندر میں ہیں. اور ان کے اوپر جو کلام نازل ہوتا ہے، کوئی اس سے اگر انحراف کرے گا تو وہ باغی کہلائے گا. جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے، انہوں نے وہی کچھ بیان کرنا ہے. فرشتے کو کلام دیا جائے خدا کا، اس نے وہی کچھ آگے بتانا ہے. نبیوں کو جو کلام دیا جاتا تھا، انہوں نے وہی کچھ آگے بتانا ہے. کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا اس کلام میں جو خدا کی طرف سے آتا ہے. لیکن یسوع مسیح کے متعلق کیا کہا گیا؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا. یہ کلام جو مجسم ہوا، اس کو کسی اور کلام کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. یہ چونکہ کلام میں مجسم ہے، اس لیے تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام لوگ، زمین اور آسمان، تمام اس کلام کے اندر میں ہے، اس لیے کہ اس کا نام تمام ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللیلویا. اس لیے
لیے کہ وہ کلام ہے، کلام مجسم ہے، جسم پہ ظاہر ہوا ہے، اور ہم اس کی حمد، تعریف اور ستائش اور پرستش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی شخص کو شیطان ابلیس ناراستی کی قوتیں چھوتی ہیں یا اس کے خلاف ہیں، تو یہ کیا خدا نے اختیار دیا ہوا ہے؟ کہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان کو خدا نے اختیار دیا ہوا ہے۔ نہیں، شیطان ابلیس کو خدا نے اختیار نہیں دیا، بلکہ ہم نے دیا ہے۔ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا، نافرمانی کی، تو جن چیزوں کے اوپر خدا نے آدم کو اتھارٹی دی ہوئی تھی، جیسے اس نے نافرمانی کی، وہ سارا کا سارا اختیار ابلیس شیطان نے اس سے چھین لیا، یعنی کہ وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں شیطان ابلیس کے انڈر میں ہیں، جتنی بھی دنیا ہے، ہوائیں، فضائیں، پانی، زمین، اس کے انڈر میں ہے، اس لیے وہ دنیا کا حاکم، رولر کہلاتا ہے۔ ہلیلویہ! یہ کلام کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ، میرے بلیورز، میرے کاہن، میرے پادری پاسٹر، میرے مسیحی لوگ، وہ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، حالانکہ ان کے اوپر بڑی بڑی برکتیں نازل کی گئی۔ بنی اسرائیل کے اوپر من برسایا گیا 40 برس تک، ان کے جوتے ٹوٹے ہی نہیں، کپڑے پھٹے ہی نہیں، بحر کلثم، ریڈ سی کو پارٹ کر دیا اور وہ وہاں سے گزر کر آ گئے۔ 40 برس تک خدا ان کی حفاظت اور نگرانی کرتا رہا۔ اگر ہمیں کسی جگہ پر جانا ہے، اگر آپ کو اس کا ایڈریس یا ڈائریکشن ہی معلوم نہیں، how can you find there؟ آپ وہ جگہ کو کیسے جانیں گے، کیسے اس منزل مقصود تک پہنچیں گے؟ اور اگر آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، بیج نہیں لگا، یونیفارم نہیں پہنا ہوا آپ نے، کیسے جائیں گے؟ اور یہ مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں یہ کیسے آتی ہیں؟ ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک میں حوالہ پڑھنا چاہوں گا، استثناء، ڈیوٹرونومی چیپٹر 28۔ استثناء کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی 15ویں باب میں 23ویں اور 24ویں آیت۔ 15ویں آیت میں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو میں آج کے دن تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اگر ہم خدا کے کلام مقدس پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اگر میں اس بچے کو کہوں کہ بیٹا مجھے پانی لا کے دے، سن تو لیا، لیکن اگر یہ لا کے مجھے نہیں دیتا
جیسے مائیں اکثر اپنے ہسبینڈ اپنے شوہروں کو شکایت کرتی، اے میری گل نہیں سنتا، اے بچہ تو میری گل نہیں سنتا، میں اے کیا تین مندی نہیں میری گل۔ اس کا مطلب اس نے سنا تو ہے، عمل نہیں کیا، اور جب تک ہم عمل نہیں کرتے مطلب ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ ہلیلویہ، پہلے سنیں اور جب عمل کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے کمپلیٹ سنا ہوا ہے۔ اگر کوئی سن کر عمل نہیں کرتا تو لعنتیں لگیں گی۔ میں ایک ہی لعنت پڑھوں گا، 23ویں آیت، اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ آسمان جو تیرے سر پر ہے وہ پیتل کا اور زمین لوہے کی ہو جائے گی، یعنی کہ جتنی برکتیں آسمان سے آنی ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ جتنے گفٹس آسمان سے آنے ہیں وہ رک جائیں گے لعنتوں کی وجہ سے، خدا کے کلام کے انحراف کرنے کے وجہ سے، خدا کے کلام پر نہ عمل کرنے کے سبب سے۔ آسمان پیتل کا ہو جائے گا، جہاں سے شفا آنی ہے، جہاں سے روح القدس آنا ہے، جہاں سے آپ نے ریسٹور بحال ہونا ہے، جہاں سے خدا کا ہاتھ آنا ہے، جہاں سے شفا پر شفا، برکت پر برکت آنی ہے، جہاں سے ریفریشنگ ڈیز، رہائی کے دن، تازگی کے دن آنے ہیں، وہ رک جائیں گے کیونکہ پیتل کا آسمان ہو چکا ہے، وہ نہیں گزریں گے۔ ہلیلویہ۔ اور لوہے کی زمین، آپ بیج بوئیں گے وہ آپ کو پیداوار نہیں دے گے، آپ پورا مہینہ کام کریں گے آپ کو پراپر سیلری نہیں ملے گی، آپ ہل چلائیں گے محنت کریں گے آپ کو پراپر صحیح طریقے سے پیداوار نہیں ہوگی، آپ کے گھر کے اندر جو دشمن ابلیس چوہا بن کر یا بہت ساری ایسی چیزیں بن کر آپ سے وہ چلا کر لے جائے گا، حالات اور واقعات تبدیل ہو جائیں گے، بارشیں آ جائیں گی، آندھی آ جائے گا، طوفان آ جائیں گے، آگ لگ جائے گی، آپ کے لیے ریٹ کم ہو جائے گا۔ ہلیلویہ۔ پیتل کا آسمان اور لوہے کی زمین ہو جائے گی۔ آپ جہاں پر خدا کے خادموں کو، چرچز کو بہت سارا اناج، روپیہ پیسہ، دہیت کی ہدیہ نذرانے دیتے تھے، آپ کہیں گے ہم کھائیں، ہمارے بچے کھائیں یا چرچ میں لے کے جائیں، آپ سکویز ہو جائیں گے، نچوڑے جائیں گے، جیسے جیسے سانس لیں گے پھر نچوڑ دیا جائے گا۔ وہ جو پائتن کی اسپرٹ ہے وہ آپ کو، آپ کے خاندان کو نچوڑ دے گی، بیماری لگا کر شیطان ابلیس بھاگ جائے گا، آپ بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے پیسے پر پیسہ خرچ کرتے چلے جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر اناج کی کمی ہو جائے گی، بلیسنگ آپ کی زندگیوں سے چلے جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے معرفت کو، نالج کو، خدا کے حکموں کو رد کیا ہوا ہے، اور جو خدا کے حکموں کو رد کر دیتے ہیں خدا اس سے انہیں، اس قوم کو، ان لوگوں کو، ان گاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ ہلیلویہ۔ لوط کا ایریا اسی طرح ہلاک ہوا تھا، لوط کا ایریا اسی طرح ہلاک ہوا تھا۔ خدا اپنے بندے ابراہم پر ظاہر ہوئے اور کہتے میں ان پر اداسی رہا۔ ابراہم بڑا دعا گو شخص تھا اور اپنے بھتیجے سے، لوط سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اب یہ اس کو خدا کو کہتا ہے کہ کیا 50 لوگوں راستہ بار چھوڑ نہ دے گا؟ ایکچولی یہ دعا کر رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ This is a prayer of the Abraham to the Lord God.
یہ اس سے درخواست کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے اپنے بھتیجے، اس کی فیملی کے لیے. کیا آپ بھی اپنے گاؤں کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی پادری پاسٹوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے کوائر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسکولوں کے لیے رات دن خدا سے فریاد کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہلیلویا. ابراہیم نے فریاد کی، اس کو پتا تھا کتنے لوگ ہیں، کتنی فیملی ہے. وہ 50 سے کرتا کرتا 10 پر آ گیا. تو 10 لوگ بھی ان شہروں میں نہیں نکلے تھے، لیکن وہی بچائے گئے جو راست باز تھے. ہلیلویا. خدا راست بازوں کو بچا لیتا ہے جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں اور اس کے سامنے گر گراتے ہیں. جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک خاص لباس کاہنوں کا، پادری پاسٹروں کا اس وقت کے لیے جو ہیکل میں خدمت کیا کرتے تھے، ان کو خدا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لباس پہن کر آپ نے ہیکل میں خدمت انجام دینی ہے. اور کوئی بھی اس لباس کے بغیر خدمت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ پہلے پاک ہوتے تھے اور لباس پہن کر خدمت کرتے تھے. کیا ہم بھی وہی لباس پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی تو کاہن ہیں، مسیحی بھی تو کاہن ہیں. ہائی مقدس قوم، شاہی کاہنوں کا فرقہ، پہلے پطرس میں جو لکھا گیا ہے، ہم بھی تو ہیں. ہم تو نہیں وہ والا لباس پہنتے. جی ہم پہنتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پہنا آج سے اس کی تعلیم لے لیجیے. گلتیوں کے خط 3 باب، تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. مسیح کو اور جو لوگ مسیح میں شامل ہونے کا، پیمند ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں، وہ مسیح کو پہن لیتے ہیں. مسیح کا لباس ان کی زندگیوں کے اوپر آ جاتا ہے. اندر کچھ بھی ہو، اس کی کم تعلیم ہو، انگلش بولنا بھی نہیں آتا ہو، پنجابی بھی صحیح طریقے سے نہیں بولنی آتی ہو، اٹک کے کیوں نہ بولتا ہو، کون سا رنگ نسل ہو، اگر اس نے مسیح کو پہن لیا ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، تو اس نے مسیح کو پہن لیا ہے. اور جو کچھ وہ بولے گا، میں نے کہا جتنے خدا لے کے جائے گا وہ جوان. اسحاق کے 2 بیٹے، ایک یعقوب، ایک عیساؤ. ایک یعقوب، ایک عیساؤ. یعقوب گھر میں اپنی ماں کی خدمت مدد کرتا تھا، ہانڈی روٹی کے نام. جو عیساؤ تھا وہ ہنٹر تھا، یعنی کہ شکار مار کے لاتا تھا. آج بھی لوگ جو شکار مار کر لاتے ہیں تو ہمارے خدمت ہوتی، گھر سن لے تو ہوتی خدمت کرتے ہیں. جو کما کر لاتا ہے خدمت بھی اسی کی کرتے، بات بھی اسی کی سنتے، کہتے ہیں کہ سنو بہت سیاح ہے. آج بھی لوگ جو شکار مار کر لاتے ہیں، ماں باپ بھی اسی کی سنتے. سیم اس وقت بھی. اب اس نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا جا شکار مار کر لا تاکہ میں اس کو کھاؤں اور تجھے برکت دوں. کیا دوں؟ وہ گیا. اب اس کی ماں سن رہی تھی، اس نے فوراً جا کے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو کہا کہ تیرا باپ تو اس کو برکت دینے والا ہے. اس شارٹ کرنے لگا. انہوں نے ایک برا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اس کی ماما نے، اور جو بال تھے، کھلڑی بنایا تھی جس کے بال تھے وہ اس کے اوپر ڈال دیے، اس لیے کہ عیساؤ کے جسم کے اوپر بال تھے.
جب یہ یعقوب چھوٹا بیٹا جس کو نہیں کہا یہ کھانا لے کر گیا ہے تو اس کے باپ چونکہ خدا کا خادم ہے نبی ہے یہ کہتا ہے باپ میں کھانا لے کر آیا ہوں. اس نے کہا اتنی جلدی تو لے آیا؟ اس نے کہا خدا نے میرا کام بنا دیا. اس کی ماما نے بلایا ہوا تھا. اب جب یہ لے کر گیا اس نے کہا ذرا تو میرے پاس تو آ. یعقوب کو کہتا ہے اسحاق ذرا تو میرے پاس تو آ تاکہ میں سونگوں. آواز تو یعقوب کی لگتی ہے. تو میرے پاس آ. جیسے وہ اس کے پاس گیا اس نے اس کو ٹٹولا. جیسے ٹٹولا تو اس کے اوپر بال تھے. جیسے اس نے وہ بال دیکھے تو پھر اس نے اس کو برکت دی. یعقوب کو برکت دی. دینی عیساؤ کی تھی عیساؤ کو تھی جو پہلے اٹھا تھا لیکن یعقوب اس سے برکت لے گیا. جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں جو کچھ بھی وہ اندر سے ہو جب وہ خدا سے فریاد کرتے ہیں جب وہ دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں خدا کو جو خوشبو آتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی آتی ہے. اندر سے وہ جو کچھ بھی انسان ہو لیکن خدا کو جو خوشبو آئے گی اس لباس کی آئے گی جو کچھ اس نے پہنا ہوا ہے. ہاللویا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں تاکہ آپ کی التجائیں آپ کی فریادیں آسمان تک جائیں. اور پھر قوت کا لباس کلام مقدس کہتا ہے لوکا کی انجیل 24ویں باب میں جب تک قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو. قوت کا لباس نہ زور سے نہ توانائی سے. اے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو میدان ہو جائے گا. کس سے؟ میرے روح سے. کس سے؟ اور جب آپ کے اندر قوت کا لباس خدا کا روح آپ کے اندر ہوگا تو آپ پہاڑ کو کہیں گے move from there. یہاں سے ہٹ جا. یہاں سے ہٹ جا. اس کو وہاں سے ہٹنا پڑے گا. آج کہیں گے بارش رک جا. آئے ابلیس آئے شیطان آئے بیماریوں out in the mighty name of Lord Jesus Christ. ابلیس شیطان بیماریوں کو وہاں سے جانا پڑ جائے گا. اس لیے کہ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے. آپ کے پاس قوت ہے. آپ کے پاس پاور ہے. روح القدس کی پاور آپ کے پاس ہے. اور جب بھی آپ جہاں جہاں کہیں گے وہاں پھر ریسٹوریشن آئے گی. وہاں ریبلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. دوبارہ سے چیزیں بننا شروع ہو جائے گی. اس لیے کلام کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. اپنے آپ خداوند یسوع سے شامل کیجیے. اس کے حکموں پر عمل کیجیے. اور اگر میں یا آپ خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں گے تو ہوگا کیا؟ یوحنا کی انجیل 10واں باب 10ویں آیت. ابلیس کرتا کیا ہے؟ چور نہیں آتا چرانے مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. 3 چیزیں کرتا ہے وہ. جو ابلیس شیطان ہے چرانے کے لیے جو کچھ آپ کی برکتیں ہیں جو کچھ آپ کا ٹیلنٹ ہے جو کچھ آپ کی بلیسنگ ہے جو کچھ آپ کے گھر کے اندر آپ کے خوشحالی کے لیے فائنینشل انکم کے لیے صحت تندرستی کے لیے ہے اس کو وہ چرا کر لے جاتا ہے. آپ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتا ہے. آپ کو سپس آہستہ آہستہ نچوڑتا رہتا ہے کہ آپ روپے پیسے کے پیچھے بھاگے بیماریوں کا سوچتے رہے نیگیٹو سوچتے رہے. پھر وہ ہلاک کرنے والی چیزیں آپ کے اندر آپ کی فیملی آپ کے چرچز کے اندر پینیٹریٹ کر دے گا داخل کر دے گا انجیکٹ کر دے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 3 چیزیں کرتا ہے. چناتا ہے ہلاک کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں
تاکہ لوگ زندگی پائیں، تاکہ لوگ زندگی پائیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں، سوئے زندگی، اپنی زندگی پائیں۔ یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو ہم نے اپنی زندگی پائی نہیں، ابلیس تو ابھی بھی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، خدا اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اپنے راست بازوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اپنے روح اور سچائی سے لوگوں کو جو پرستش کرتے ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سے کڑوے دانے ہیں، کون سے میٹھ ہے، کون سی گندم ہے، کون سے اچھے دانے ہیں۔ جیسے ہی آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، یہ رنج و الم، یہ بیماریاں، یہ لعنتیں ساری کی ساری جہاں پر رہ جائیں گی، وہاں پر آپ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ وہاں کے لیے آپ کو اکٹھا کرنا ہے۔ ہاللویا! یسوع مسیح، خدا یسوع مسیح آج کل بلکہ ابد تک جس طرح وہ معجزے اس وقت کرتا تھا، آج بھی یسوع مسیح کے نام سے معجزے ہوتے ہیں۔ ابلیس شیطان بھاگتا ہے۔ آپ اپنے فصلوں کے اوپر دعا کیجئے، جا کر اپنے گھروں کے اوپر، اپنے چرچز، اپنی فیملیز کے اوپر دعا کیجئے، برکت پر برکت مانگیے۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے میں برکت دیتا ہوں، ان فصلوں پر برکت دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے میں اس نل کے پر، اس نل پر، اس فریج پر برکت دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے میں اپنے بچوں کے اوپر پڑھائی کے لیے برکت دیتا ہوں۔ جب آپ برکت پر برکت، برکت پر برکت، برکت پر برکت دیں گے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، اور برکتوں میں ڈھیر لگ جائیں گے۔ کمزوریاں، بیماریوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ جب آپ کہیں گے let it be light from the heaven، جب آپ کہیں گے let it be light from the heaven، روشنی ہو جا میرے گھر کے اندر، میرے چرچ کے اندر، میری فیملی کے اندر، میرے بچوں کے اندر، تو لائٹ جب آئے گی تو تاریکی اور تاریکی کی قوتوں کے ساتھ جتنی چیزیں ہوں گی وہ اس جگہ سے، ان فصلوں سے، آپ کے مویشیوں سے، آپ کے روپے پیسے سے، آپ کے فائنینشل انکم سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے ایریے سے، آپ کے چرچ سے، آپ کے اس پورے فارم والے ایریے سے وہ بھاگ جائیں گے لائٹ کے سبب سے، روشنی کے سبب سے۔ ہاللویا! ہاللویا! اس لیے کہ خدا نور ہے، خدا یسوع مسیح نور ہے، اور اس نے ہمیں بھی نور بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا تھا تم دنیا کے نور ہو۔ ہاللویا! ہم اس وقت نور ہیں جب خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ روشنی، وہ پاور، وہ بلیسنگ ہماری زندگی سے منتقل ہوتی ہے، دوسروں تک جاتی ہے، اس جگہ پر جاتی ہے، اور ہم اس جگہ کے اوپر خدا کے خادم مسیحی بلیورز کہلاتے ہیں۔ اس لیے نالج، علم یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو، اس کی پاور کو پہچانیں اور خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔